حضرات محترم، پوری کائنات کا منتظم، بنانے اور چلانے والا اور ہر طرح کے اختیارات کا مالک وہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی نہیں، اور وہ جو چاہے کرے۔ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے پروگرام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ فعال لما یرید، جو چاہے کر دے، اس کے پروگرام میں کوئی رکاوٹ اور تبدیلی نہیں کر سکتا۔ انسان کی باقی مخلوقات کی ضروریات کے لیے اس نے پانی بنایا، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا اور ضروریات کے لیے پانی مہیا کیا، اور یہی پانی ہے جو اللہ رب العزت آسمانوں سے برساتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں آ کے خوشخبریاں دیتی ہیں، اور بادل کو ہوائیں اٹھا کے جہاں اللہ چاہتا ہے لے کے جاتی ہیں۔ پھر پانی برستا ہے، ہریالی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور یہی پانی زندگی کا ذریعہ بھی ہے، یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ فضا کی، صحرا کی، جنگلات کی، پہاڑوں کی، درختوں کی صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ ہے۔ واشنگ کا کام کرتا ہے پانی، پاک پانی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرو، اگر میں نہ چاہوں تو تم آسمانوں سے پانی کو برسا نہیں سکتے، اور اگر اللہ رب العزت چاہیں تو ناشکری کی وجہ سے اسی پانی کو عذاب بنا دیں، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط اور قوم سبا پانی کے ساتھ تباہ اور برباد کر دی گئی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ پانی ہے، بادل ہوا کو اٹھاتے ہیں، اور اللہ کی حکمت ہے کہ پانی آسمانوں سے ایک ایک قطرہ کر کے گرتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو جیسے ٹوٹی سے پانی آتا ہے ایسے بھی گرا سکتا ہے، لیکن اس سے نقصان ہوگا، ایک ایک قطرہ۔ اور پھر غور و فکر کریں کہ قطرات ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، قطرہ کوئی دوسرے کے ساتھ ملا نہیں ہوتا، اور جو اللہ رب العزت نے ترتیب رکھی ہے کہ یہ قطرہ پہلے، یہ اس کے بعد، یہ اس کے بعد، وہی ترتیب ہے۔ اس ترتیب سے ایک ذرہ برابر بھی قطرہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ٹائم بھی طے ہے، جگہ بھی طے ہے، اور قطرات کے آنے کا وقت بھی طے ہے۔ اللہ رب العزت نے بتلایا ہوا کہ فلاں قطرہ فلاں وقت میں دنیا کے فلاں ملک، فلاں شہر، فلاں ٹاؤن، فلاں گھر، فلاں پارک، بازار میں فلاں جگہ پہ اس وقت گرے گا، وہ اسی وقت گرتا ہے، اس سے ذرہ برابر بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طاقت، اس کی قدرت ہے۔ اگر انسان پوری کائنات مل کے ان قطروں کو گرانا چاہے تو گرا نہیں سکتی، اور گرتے ہوئے قطروں کو روکنا چاہے تو پھر روک بھی نہیں سکتی۔ یہ تو دور کی بات ہے، لاکھوں گرتے ہوئے قطرات کو انسان تو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کی طاقت اور اس کی توحید کی دلیل ہے کہ اسی کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے۔ لہذا انسان، تمہیں تھوڑا سا اختیار دنیا میں صرف پرکھنے کے لیے، آزمائش کے لیے دیا ہے۔ تو کوئی مختار کل نہیں ہو گیا کہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھے۔ ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور بے بس سمجھتے ہوئے اس کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ نافرمانی کرنے سے انہی نعمت والی چیزوں کو وہ چاہے تو عذاب بھی بنا دے۔ اللہ ان بارشوں کو ہمارے لیے رحمت کا، برکت کا، طہارت کا ذریعہ بنائے، اور ان بارشوں کے ذریعے تباہی، بربادی، نقصانات سے ہمیں اور پورے پاکستان کو، امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت پانی کی خیر و برکت ہمیں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب بادل آپ دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے چین ہو جاتی، کبھی گھر میں کمرے کے اندر، کبھی باہر۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ پریشانی کس چیز کی ہے؟ آخر بادل ہے، اللہ کی رحمت ہوگی، بارش ہی برسے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا گارنٹی اور ضمانت ہے کہ اس سے بارش برسے گی؟ ایک قوم پہ بادل آئے، وہ سمجھ رہے تھے بارش ہوگی، لیکن پتھر برسنا شروع ہو گئے۔ اس لیے اللہ سے رحمت مانگو، اور بارش کی ضرورت ہو تو صرف اللہ سے مانگنا، اللہم اغثنا، اللہ بارش عطا فرما۔
اور بارش برسنا شروع ہو جاتی تو نبی کریم علیہ السلام اطمینان سے ہو جاتے کہ الحمدللہ بارش کے قطرات برسنا شروع ہو گئے، اور پھر آپ پڑھتے اللہم صیبا نافعا، اللہ اس بارش کو خیر و برکت والی بنا دے، اللہ اس کے نقصانات سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ بارش برسنے لگی تو آپ نے اپنے جسم پہ براہ راست بارش کو لگنے دیا، غالباً سر پہ۔ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں کیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ رب العزت کے پاس سے تازہ تازہ آ رہی ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت اگر جسم کو لگے تو اچھی بات ہے۔ لہذا یہ سمجھتے ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے، اگر براہ راست سر پہ یا کسی جگہ پہ جسم پہ قطرات لگ سکیں اور ساتھ انسان کا یہ ذہن ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے کیا، اللہ تیری رحمت ہے، اس کی رحمت عطا فرما، تو یہ بھی بڑی مناسب بات ہے۔ اور جب بارش برس جائے تو مطرنا برزق اللہ و بفضل اللہ، اللہ یہ بارش تیرے فضل و کرم سے برسی ہے، یہ نہیں کہ فلاں نے برسائی ہے، فلاں ستارے کی تاثیر ہے، فلاں نہیں، اللہ تیری رحمت سے اور تیرے فضل و کرم سے یہ بارش برسی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک بڑی ہی اہم بات، بارش کے نزول کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بارش کے نازل ہونے کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے، اس لیے بارش کے نزول کے وقت انسان کو دعا کرنی چاہیے، خیر و برکت کی، اپنے لیے، عزیزوں کے لیے، وطن کے لیے، جو بھی چاہے انسان دعا کرے اور احتیاط بھی کرے۔ بعض اوقات پانی بہت کھڑا ہوتا ہے اور نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آگے کی توجہ کوئی نہیں ہوتی، بس ویڈیو بنا رہا ہے یا لائیو دکھا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے ہی نوجوانوں کی ڈیتھ ہو گئی اس بد احتیاطی کی وجہ سے۔ اس لیے احتیاط بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح بارش اللہ کی رحمت ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ بارش کے بعد سیر و تفریح کے لیے نکل جانا، چلو سیر و تفریح تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں نماز کی بھی پابندی نہ کرنا، راستے میں اور وہاں جا کے گانے سننا اور فحاشی کے پروگرام دیکھنا اور دکھانا کہ جی سہانا موسم ہے اور مستانہ موسم ہے، یہ اللہ رب العزت کی ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ رحمت ہے، مزید اس کا شکر ادا کریں، فرائض کی پابندی کریں، اس کے احکامات کی بجا آوری میں انسان متوجہ ہو جائے اور اللہ سے دعا کرے اللہ پانی کو ہمیشہ رحمت ہی بنانا، ہمارے لیے اس کو زحمت نہ بنانا۔ اگر بارش زیادہ ہو جائے، ضرورت سے زیادہ، تو پھر نبی کریم علیہ السلام یہ دعا بھی کرتے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اب ہمیں بارش کی ضرورت نہیں رہی، ہمارے ارد گرد جہاں بارش کی ضرورت ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، جنگلات، ٹیلے، اللہ جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں بھیج دے، اب ہمیں بارش کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر بارش زیادہ ہو تو یہ دعا کرنی بھی ٹھیک ہے۔